السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے آج لاسٹ پارٹ ہے، پارٹ نمبر 4 جو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ چلتی ہوں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ نبی علیہ السلام کی خوشبو کا کثرت سے استعمال۔ نبی علیہ السلام خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت زیادہ پسند اور کثرت سے استعمال کرتے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ عطردان۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ یعنی عطردان یا مرکب عطر تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرما کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی، یہاں تک کہ اس خوشبو کی چمک آپ کا سر اور داڑھی مبارک دیکھتی تھی۔ وسلم نے فرمایا خوشبوؤں کی خاصیت یہ ہے کہ ملائکہ معطر آدمی سے محبت کرتے ہیں، شیاطین اس سے نفرت کرتے ہیں۔ شیاطین کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مکروہ اور بدبودار چیزیں ہیں، بجائے آپ کثرت سے خوشبو استعمال کرتے، ورنہ آپ کے بدن سے خوشبو مہکتی تھی، گویا کہ خوشبو کے استعمال نہ فرمائیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جس راستے سے گزرنے والے لوگ بعد میں اس خوشبو سے مہکتے ہوا پاتے اس راستے کو۔ مبارک کی برکت۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ کی کمر پر پھیرا، جس سے اس قدر خوشبو ان کی پیٹھ سے مہکتی تھی۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر ایک بے حد خوشبو لگاتی تاکہ ان کے برابر خوشبو جائے، مگر عقبہ کی خوشبو غالب رہتی تھی۔ پسینہ مبارک کی خوشبو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے زیادہ خوشبو دار چیز کوئی نہ تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کسی بھی قسم کا مشک یا کوئی عطر حضور کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگا۔ انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آرام فرما رہے تھے، آپ کے جسد عطر سے پسینہ نکل رہا تھا۔ میری والدہ نے اس کو ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کیا، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے پسینہ جمع کرنے کی وجہ درافت کی تو کہنے لگی اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے، یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ خوشبو کا ہدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر خوشبو پیش کی جاتی تو ضرور قبول کر لے، خوشبو کی چیز واپس کرنے کو ناپسند فرماتے۔ خوشبو لگانے کے اوقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشبو سر مبارک پر بھی لگایا کرتے، سونے سے بیدار ہوتے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کر وضو فرماتے، پھر خوشبو لگاتے۔ خوشبو میں زیادہ مشک، عود اور ریحان کو محبوب رکھتے تھے۔ انگوٹھی مبارک۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی، یعنی پوری انگوٹھی نگینہ سمیت چاندی کی تھی، جیسا انس کی ایک اور روایت ہے اس کا نگینہ خبشی انداز پر بنا ہوا تھا۔ انگوٹھی کیوں بنائی؟ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عجم کے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھنے کا قصد فرماتے تو لوگوں نے عرض کیا اجمی بادشاہ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے، اس لیے آپ نے ایک انگوٹھی بنائی جس کی سفیدی گویا اب بھی میری نظر کے سامنے ہے۔ سفیدی چاندی ہونے کی طرف اشارہ ہے، قصہ خوب یاد ہونے کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ انگوٹھی کا نقشہ۔ آپ کی انگوٹھی مبارک پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، ایک سطر میں محمد، ایک میں سطر میں اللہ اور ایک میں رسول۔ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ میں پہنتے رہتے تھے، کسی ایک تخصیص نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایک بات نہیں ہے کہ کس ہاتھ میں پہنی، وہ دونوں ہاتھوں میں اکثر پہنا کرتے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں سے ہر ہاتھ میں انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ انگوٹھی پہننے کی کیفیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے، یعنی اندر کی طرف۔ اور علامہ شامی نے لکھا ہے مردوں کو انگوٹھی میں نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھنا چاہیے، عورتوں کو ہاتھ کے اوپر کی جانب، اس لیے کہ عورت کا پہننا زینت کے لیے ہے، زینت اوپر رکھ کر، اور مردوں کی زینت کی ضرورت نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے، اس میں محمد رسول لکھا ہوا تھا۔ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کو نکال کر پھینک دی اور فرمایا کبھی نہیں پہنوں گا، تو یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے سونے کی انگوٹھیاں نکال کر پھینک دی، آپ نے چاندی کی بنائی۔ شروع اسلام میں مرد کے لیے سونا حلال تھا، بعد میں حرام کر دیا گیا، جب نبی نے پہنا تب حلال تھا، اس کے بعد اس کی حرام کا حکم آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اس لیے کہ مردوں پر سونا حرام ہو چکا تھا۔ مرد پر سونا پہننا حرام ہے، البتہ عورت سونے کا زیور استعمال کر سکتی ہے۔ وفات آیات کے بعد۔ آپ کی انگوٹھی آپ کی وفات کے بعد شروع میں حضرت ابوبکر نے پہنی، پھر حضرت عمر نے، پھر عثمان نے، پھر عثمان کے زمانے میں بیدراس میں گر گئی۔ بیدراس مسجد قباء کے قریب ایک کنواں ہے۔ حضرت موقیب ایک صحابی تھے، حضور کے زمانے سے اس انگوٹھی کے محافظ تھے، جس وقت آپ انگوٹھی پہنے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ انہی کے پاس رہتی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے دور خلافت میں یہی محافظ رہے، حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی یہی صورتحال تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا موقیب اور عثمان اس کنویں پر بیٹھے تھے، جیسا کہ عرب کی عادت ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کنویں پر
پاؤں لٹکا کر منڈیر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی دوران موقیب حضرت عثمان کو انگوٹھی دے رہے تھے، ان سے لے رہے تھے، انگوٹھی کنویں میں جا پڑی۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو ہر چند تلاش کرایا، 3 روز تک برابر اس کا پانی گارا نکلوایا، تلاش کروایا، مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ مہر نبوت ایک معجزہ اور علامت نبوت کے قبیل سے ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو علیحدہ ذکر کیا۔ خاتم النبی اس وجہ سے آپ پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خاص نشانی تھی جس کا ذکر سابقہ انبیاء اور بشارتوں میں تھا۔ علامہ بنی اسرائیل اسلامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ نبی اور آخری زمان ہیں، کہ یہ آخری نبی ہیں۔ انہوں نے جو علامتیں بتائی تھی، جو بشارتیں سنائی تھی، وہ آپ میں موجود تھی۔ مہر نبوت حضور کے بائیں شانے کی ہڈی کے قریب تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم انسانی شیطان کے داخل ہونے کی یہی جگہ ہے۔ پیچھے سے آ کر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اس لیے آپ کے جسم مبارک میں اس جگہ مہر نبوت لگا دی تاکہ شیطان کی آمد کا دروازہ بند ہو جائے، آپ کا قلب منور میں کسی راہ سے شیطان کو کوئی وسوسہ داخل نہ ہو سکے۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پشت کی جانب گھوما تو میں نے مہر نبوت دیکھی، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ مہر نبوت دونوں شانوں یعنی کندھوں کے بیچ تھی، آپ کی پشت پر البتہ بائیں ہڈی کے قریب زیادہ تھی، یعنی بائیں طرف جو ہے دل ہوتا ہے، پشت بالکل دل کے مقابل تھی۔ عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا بھی کھایا، آپ کی زیارت بھی کی، آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ کی پشت کی جانب گھوما تو میں نے مہر نبوت کو دیکھا، دونوں مونڈوں کے درمیان بائیں مونڈے کی نرم ہڈی کے قریب تھی۔ وفات کے بعد مہر نبوت غائب ہوگی۔ مہر نبوت آپ کے بدن مبارک پر پیدائش کے وقت سے تھی، وفات کے وقت تک مہر نبوت باقی رہی، وفات کے بعد باقی نہیں۔ چنانچہ آپ کی وفات پر جب صحابہ کو تردد ہوا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حجرے میں جا کر آپ کی مہر نبوت کو دیکھا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس سے انہوں نے آپ کی وفات پر اعتماد استدلال کیا تھا۔ مہر نبوت کی تحریر ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا، اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ مہر مبارک کی شکل، اس کیفیت کے بارے میں کئی طرح کی روایت ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرطبی نے لکھی مہر نبوت گڑتی بڑھتی رہتی تھی، نیز رنگ میں بھی مختلف ہوتی رہتی تھی، اس لیے صحابی نے جس حالت پر دیکھا بیان کر دیا۔ ہر شخص چیز کو دیکھ کر اپنے دہن مبارک سے اعتبار سے اس چیز کے ساتھ تشبیہ دینا مناسب سمجھتا ہے، اس لیے اس کی مختلف کیفیتیں بیان کر دی گئی۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کے حلیہ، ان کے حسن مبارک کے حوال جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہاں تک مکمل ہو گئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔